اس لیے کہ اہل حدیث کے لیے دیوبندیت اور بریلویت کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل حدیث بالکل اس سے دور رہتا ہے اور وہ لوگ قبول بھی نہیں کرتے۔ لیکن تیسرا جو مسئلہ ہے اور فتنہ ہے وہ اخوانیت کا ہے۔ اہل حدیث میں یہ شامل بھی ہو جاتے ہیں اور اہل حدیث ان کو اپنا بھی سمجھ لیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا نام لینا ایک اور چیز ہے اور قرآن حدیث کا صحیح فہم اور اس کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نصوص کا تذکرہ کر کے ان کی غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہی اخوانیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ دوسرے فرقوں کا نقصان بھی ہے، بعض اعتبار سے بڑا ہے، عقیدے کی خرابی، بدعات، لیکن یہ نقصان آخرت سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اس سے ایک فرد کو نقصان ہوتا ہے۔ جو آدمی بدعات میں مبتلا ہے، شرکی اعمال کرتا ہے، اگر جان بوجھ کے کرے جہنم میں جائے گا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، محدود ہے۔ اگر وہ دعوت دے تو جہاں تک جائے گا۔ لیکن اخوانی فکر کا نقصان نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی، اور صرف فرد کو نہیں ہے، معاشرے کو بھی، اور صرف فرد اور معاشرے کو نہیں ہے بلکہ اسلام کی دعوت کو بھی ہے، کیونکہ اس کی زد حکومت تک جاتی ہے، اور جب حکومت اس کے خلاف ہو جائے تو حکومت اسلام کی دعوت، مسلمانوں کی جان و مال اور سب کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو اس کا نقصان صرف آخرت سے جڑا ہوا نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، ان کی عزتیں اور مسلم معاشرے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں، جیل کی کوٹریاں، اور اسی طرح سے اسلام کا چہرہ مسخ کرنا، یہ ساری چیزیں اس فکر کا نتیجہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان کئی زاویوں سے بڑھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ پکڑ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں کے حالات ایسے چل رہے ہیں، یہ تصویر دیکھو، فلسطین والوں کا حال دیکھو، سیریا کا حال دیکھو، روہنگیا کا حال دیکھو، فلاں جگہ دیکھو۔ سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے، لیکن ان حالات کا استغلال کر کے، فائدہ اٹھا کر، مسلمانوں کو جذبہ دلا کر پھر ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لینا، یہ نہیں دیکھتا مسلمان کی گاڑی جا کہاں لگی ہے، وہ جذبات میں آ کے مسائل کے حل کے لیے اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، چلو ہم کو حل کرنا ہے، اور پھر وہ گاڑی ایسے راستے پر دوڑ پڑتی ہے، نکل جاتی ہے جو غلط راستہ ہے۔ لہذا حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، مسلمانوں کے برے حالات، بگاڑ، پریشانیاں، مصیبتیں، اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا، اور پھر ان کے سامنے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ نبیوں کی طرح نہیں ہے، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جیسا ابلیس نے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے لبادے میں لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو غلط رہنمائی دینا، یہ دھوکہ بہت بڑا اور پکڑ میں آنا بڑا مشکل ہے، اور اکثر عام مسلمان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات حالات کے دباؤ میں آ کر حل نہ دکھائی دینے کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے اثرات سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو واقعی پڑھا لکھا ہے دینی اعتبار سے۔ میڈیا کا استعمال ان کے پاس بہت زیادہ ملے گا، دعوت کا شوق ان کے پاس بہت ملے گا، علم کی باتیں ان کے پاس ہوں گی، بڑی باتیں ان کے پاس ہوں گی، عام چھوٹی موٹی باتیں نہیں، بڑی بڑی باتیں، اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی بڑی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کام کون کرے گا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کب تک پہلی جماعت میں پڑھتے رہو گے، آگے کی کلاس میں بھی چلو،
اور مسلمان کب تک توحید توحید توحید، کب تک یہ سب چیزوں میں پڑے رہو گے؟ درس تدریس یہی ہے کیا اسلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی کیا؟ جہاد نہیں کیا کیا؟ کب تک نرسری اور کے جی میں پڑھتے رہو گے؟ اگلی کلاس میں چلو جیل میں۔ کہاں پہنچا دیا نوجوانوں کو؟ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے جنہیں بڑے بڑے وعدے کر کے جیلوں میں پہنچا دیا، ان کو ٹفن دینے کے لیے کوئی جاتا نہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی بے نکاحی بہنیں، جاب کی تلاش میں در در بھٹکتے ہوئے بھائی، بلکہ گھر بھی ایسے علاقوں میں سب گھور کے دیکھیں یہ لوگ ٹیررسٹ دہشت گرد ہیں۔ مائیں مر جاتی ہیں کینسر ہو کے، باپ مر جاتا ہے صدمے سے، ہارٹ اٹیک سے، بہنیں اسی طرح سے بیٹھی رہتی ہیں، پھر وہ بھی جاب پہ چلی جاتی ہیں، گھر میں کمائے گا کون؟ جو ساری دنیا میں حکومت کے قیام کی بات کرتے ہیں ان کے گھروں میں اسلام دم توڑ دیتا ہے۔ علماء کی بات نہیں سنتے کیونکہ علماء ان کو بزدل دکھائی دیتے ہیں، علماء ان کو حکومت کے بکے ہوئے خریدے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، علماء ان کو مصلحت پسند دکھائی دیتے ہیں، علماء ان کو گونگے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ بدگمانی ہے جو شروع میں ذوالخویسرہ میں دیکھنے میں آئی۔ اے محمد عدل و انصاف کیجیے، یہ عدل کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کے ختم کرنے کے لیے۔ پہلا آدمی کیوں کھڑا ہوا تھا؟ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے مال اور حکومت سے متعلق۔ کیوں عدل کیجیے؟ کس چیز میں؟ مال کی تقسیم میں، پیسہ۔ اس لیے بہت سی اس طرح کی تنظیمیں اپنے شروع کے دور میں اچھی باتوں پر مبنی ہوتی ہیں اور بعد میں مال کی تقسیم پر۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے مال کھا جانا، مسلمانوں کے تعاون کے نام پر جمع کرنا لیکن مسلمانوں تک ٹھیک سے پہنچنا نہیں، یا پھر مال کا مسئلہ نہ ہو، عہدوں کا مسئلہ، جب غلبہ پالیں آپس میں لڑیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے باطل سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے کے آپس میں لڑتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس فکر کو پہچانیں جو نام اور رنگ بدل بدل کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن ایک اعتبار سے سب ایک ہیں۔ اس فکر کو اور اس کی علامات کو جاننا ضروری ہے۔ اصل مسئلہ نام کا نہیں، اوصاف کا ہے، اور اصل مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس فکر کا ہے